نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین محتشم، ماہ سفر اللہ رب العزت کی قربتوں اور اس کی نوازشات کے حصول کا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال اس ماہ سفر کی تمام ممکنہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ ماہ مقربین خدا کے اعراض سے منسوب ہے، اولیاء اللہ کے عرصوں سے منسوب ہے، اور 18 سفر سیدنا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش قدس السر العزیز کا بھی عرص مبارک ہے۔ اسی نسبت سے کشف المحجوب کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مالک لا یزل ہمیں حضور سیدنا علی حجویری قدس السر العزیز کی حقیقی معرفت، ان کی تعلیمات پر عمل اور حقیقی تصوف پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، کشف المحجوب اس کا مطلب ہے کہ پڑے ہوئے پردے اٹھا دینا، چھپی ہوئی چیزوں کو آشکار کر دینا، پردوں کا اٹھانا، یہ کشف المحجوب ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں روحانی تربیت کی حوالے سے دلوں اور آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب سالکین اور واصلین خدا کے ان کے لیے، واصلین خدا کے لیے رشد و ہدایت کا ایک عظیم مرقع ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور داتا گنج بخش قدس السر العزیز کو جو روحانی قوت عطا کی اور جو روحانی علوم عطا کیے، انہوں نے ان علوم کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت کا سامان لکھ دیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس میں تصوف سے متعلق ہر پیچیدہ موضوع کو بڑی آسان فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی عطا اور اس کے فضل و احسان میں
اگر کوئی بندہ آنا چاہے اس کے لیے بڑا اکثیر سا ایک نسخہ ہے، بہت اکثیر سا، کہ جو اپنے آپ کو اس زمین سے اٹھا کر مالک لایزل کی قربتوں میں پہنچانا چاہے، جو اپنی روح کو قوت دے کر ملائے اعلیٰ تک پہنچانا چاہے، جو شخص اپنی روحانی بالغی کا سامان کرنا چاہے، جو اپنے آپ کو قرب خداوندی سے فیضیاب کرنا چاہے، جو یہ چاہے کہ اس کے دل کی دنیا میں اللہ رب العزت کے نام کی روشنی سرایت کر جائے، جو یہ چاہے کہ اس کا من بالکل اجلا صاف ستھرا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نسخہ اکثیر ہے کہ وہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ جب وہ اپنے آپ کو مقربین خدا کے ساتھ جوڑے گا، جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب ذوالجلال کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جوڑے گا، جب وہ اپنے تن من دھن کو اجلا کرنے کے لیے اپنی نسبت اللہ کے عارفین کے ساتھ کرے گا، جب وہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مقربین کے قدموں میں بٹھائے گا، تو یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی عطائیں، اس کا احسان، اس کا فضل بندے کے شامل حال ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو قرب خداوندی کے حامل افراد کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے جو اللہ رب العزت کے قریب ہوں۔ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں چند پردے اٹھائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو واصلین حق ہونا چاہتے ہیں، جو سالکین بننا چاہتے ہیں، جو قرب خداوندی کے سفر کی آرزو رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سفر کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اس کے فضل و احسان کے حقیقی خوگر بنے، اللہ رب العزت کی عطاؤں کے حقیقی حامل بننے کی کوشش کریں۔ آپ نے 10 پردے اٹھائے ہیں، کشف المحجوب میں 10 پردے اٹھائے ہیں، تو میں ان میں سے آج صرف 5 کا تذکرہ کروں گا کہ وہ 5 پردے جو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش قدس السر العزیز نے اٹھائے، ان میں سے سب سے پہلا پردہ وہ معرفت الہی ہے کہ دنیا میں ہم نے آ کر اپنی آنکھوں پر، اپنے دل پر ایک پردہ ڈال لیا ہے، اور وہ پردہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت سے ہم دور ہو گئے۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، جس طرح اللہ رب العزت کو پہچاننے کا حق تھا ہم اس طرح نہیں پہچان سکے۔ سب سے پہلا پردہ وہ اللہ رب العزت کے حق کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ عزیزان من، حضور داتا صاحب نے خود ہی اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر کوئی سالک، کوئی طریقت کا راہی، اللہ رب العزت کی ذات کا متلاشی، اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے والا، اگر کوئی اللہ رب العزت کی معرفت کو پانا چاہے تو یہ خیال کرے کہ 4 اطراف میں اللہ رب العزت جلوہ گر ہے، ہر طرف اللہ رب العزت کی جلوہ نمائیاں ہیں، ہر طرف اس مالک لا یزل کے حقیقی جلوے موجود ہیں۔ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ ہر کی بات سننے والا بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھنے والا بھی ہے۔ تو سب سے پہلا پردہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر آ گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کا پردہ ہے۔
اس پردے کو ہٹائیے اور اللہ رب العزت کی حقیقت سے فیض یاب ہو جائے۔ دوسرا پردہ توحید ہے۔ فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے امت کو پڑھایا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب مکرم، آپ ذرا سب کو پڑھا دیجئے، سب کو بتا دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا سب سے بڑا پردہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑا ہے، ہم زبانی تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کو ایک تسلیم نہیں کرتے۔ علماء نے بھی کہا تھا کہ ہر ایک نے خیالوں میں بسائے ہیں صنم، ہر ایک نے خیالوں میں بسائے ہیں صنم، جس ذہن میں جھانکا مندر نظر آیا۔ ہم نے اپنے تئیں اتنے بت تراش لیے ہیں، اتنے خدا بنا چکے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی حقیقی وحدانیت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس مالک لا یزل کی ذات پر وہ کمال کا یقین وہ ہم سے ناپید ہو گیا ہے۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ اگر راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو تو لوگوں اپنی آنکھوں سے اس پردے کو بھی ہٹا دو۔ سب دنیا کے جو خدا ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں، جو طاقتیں اپنے ذہنوں میں بسائی ہوئی ہیں، جو قوتیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بالکل جامد کر کے رکھ لی ہیں، ان ساری طاقتوں کو نکال دیں۔ سب سے بڑی طاقت وہ مالک لا یزل کی ہے، سب سے بڑی قوت وہ مالک لا یزل کی ہے۔ کوئی دنیا کا جاہو حشم کا مالک، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ وہ دنیا کا مال و متاع کا مالک، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ ساری قدرتوں کا مالک وہ مالک لا یزل ہے۔ حقیقی مالک وہ ہے کہ جس کے پاس ساری کی ساری قدرتیں ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ نے سورہ فاتحہ میں جب اپنا تعارف کروایا نا، تو پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری ممکنہ تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان ہیں۔ اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اپنی طاقت کو کامل کرنے کے لیے فرمایا کہ پتہ ہے اس کی ایک قوت کیا ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے۔ دنیا میں سارے کے سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی قوت ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی حشمت ہو، کوئی اس کے پاس ایسی پاور ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے وقت فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے قبضہ میں قیامت کا دن ہے، کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو دوسرا پردہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑتا ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ کی توحید سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ کی قوت، اس کی طاقت کے سامنے کسی اور کی قوت اور طاقت نہ آئے۔ پھر کشف المحجوب میں جس تیسرے پردے کا تذکرہ ہوا وہ ایمان کا پردہ ہے، حجاب ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ ایمان والے تو بنے ہی اس وقت ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو پھر ایمان کون سا دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ ایک یہ ظاہر کے الفاظ ہے، یہ ظاہر کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگوں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، یہ ظاہر کے الفاظ ہیں۔ اصل ایمان وہ اندر کی کیفیات کا نام ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے تصورات میں گم ہو جائیں، یہ کیفیت ایمان ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے جو دنیا
ایک بندے کے قلب کے اوپر ڈالتی ہے۔ چوتھا پردہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس باب کو باندھا ہے کشف المحجوب میں، وہ ہے نجاست سے پاک ہونا۔ اب ایک نجاست یہ ظاہری ہے جو ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ظاہری نجاست ہے، اور ایک اندر کی نجاست ہے۔ یہ پردہ بہت بڑا پردہ ہے، جو ظاہر کو پاک نہیں کر سکتا وہ اندر کو بھی پاک نہیں کر سکتا۔ ظاہر سے اندر کی کیفیات بنتی ہے۔ پہلے ظاہر کو صاف کیجئے، اس کے بعد اندر کی دنیا کو پاک صاف کرنا شروع کریں۔ اور اندر کی دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ گناہ کے اوپر اصرار ہے۔ ایک بندے کو پتا ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، پھر بھی اسی گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، تو یوں سمجھیے کہ بندہ جیسے غلاظت میں کھڑا ہوا ہے، غلاظت میں بیٹھا ہوا ہے، نجاست اور ناپاکی میں ہے۔ پاکی حقیقت کے اندر کیا ہے کہ ایک ظاہری طور پہ بندہ وضو سے رہے، غسل سے رہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر حاجت غسل ہو جائے، جب تک غسل نہ کیا جائے تو طبیعت کتنی مدمحل ہوتی ہے، کتنی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوں، اور جیسے ہی انسان غسل کر کے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے جیسے پھول بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان والے کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا دل اسی طرح پریشان ہو، اس کی روح اسی طرح تڑپ رہی ہو، جب تک وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مل کر، اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت کر کے، اس مالک لا یزل کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال نہ کر لے، اس وقت تک اس کے دل میں اسی طرح بے چینی رہنی چاہیے۔ جس طرح ہم ظاہری نجاست کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح، بالکل اسی طرح دل کو مضمحل ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دل اسی طرح پریشان ہو، روح ایسے ہی تڑپ رہی ہو، پھر سمجھیے کہ اللہ کی عطائیں آ رہی ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال ہو رہی ہے، اور آپ راہ سلوک کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ پانچواں پردہ جو ہمارے دلوں کے اوپر دنیا داری کے سبب پڑتا ہے وہ نماز سے انحراف ہے۔ فرمایا کہ کشف المحجوب میں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ لوگوں نماز پڑھو، قرآن پاک نے کہا کہ نماز پڑھو، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نماز تو وہ ہے جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، ایک نماز یہ ہے جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، سالک کی نماز یہ نماز نہیں ہوتی، سالک کا وضو یہ وضو نہیں ہوتا جو عام ہوتا ہے، سالک کی پاکیزگی وہ یہ نہیں ہوتی جو عام ہوتی ہے۔ جب وضو کر رہا ہو تو وہ خیال کرے کہ اے اللہ میرے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے، چہرے کو دھو رہا ہو میرے چہرے کے گناہ معاف کر دے، میں پاؤں دھو رہا ہو میرے پاؤں کے گناہ معاف کر دے، میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں، کانوں کا مسح کر رہا ہو کانوں کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ سالک کی طہارت ہے۔ اسی طرح نماز بھی سالک کی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑا ہو تو یوں لگے کہ وہ کسی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے، جب سجدہ ریزی میں ہو تو اس کی دل کی کیفیات بتا رہی ہوں کہ میں کس کے حضور سجدہ کر رہا ہوں۔ جب وہ نماز کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کرنے لگے، اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی خالی جھولی اس کے سامنے رکھے، تو واقعتاً پتہ لگے کہ میں کس کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہوں، میں کس کے ساتھ محو کلام ہوں، یہ اس کا ادراک ہونا چاہیے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔
یہ 5 پردے تھے جو کشف المحجوب میں تذکرہ ہوئے، 10 ٹوٹل ہیں، میں نے آج 5 تذکرے کیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت قیمتی ماہ ہے، اس میں بڑے بڑے مقربین خدا اس دنیا سے رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں ام المؤمنین سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ 5 سفر کو آپ نے وصال فرمایا۔ امام علی موسیٰ آپ نے 9 سفر کو وصال فرمایا۔ امام علی رضا آپ نے 9 سفر کو وصال فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ آپ نے 10 سفر کو وصال فرمایا۔ سیدہ رقیہ آپ نے 12 سفر کو وصال فرمایا، اور سب سے بڑھ کے امام حسن مجتبی آپ نے 27 سفر کو وصال فرمایا۔ یہ میں گنتی کے صرف بتا رہا ہوں، بقایا تو ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے، لیکن جو میجر جو اللہ والے قرب خداوندی کے حامل لوگ گئے، حضرت یعقوب چرخی علیہ الرحمہ آپ نے 5 سفر کو وصال فرمایا۔ بابا بلے شاہ قدس سر العزیز آپ نے 6 سفر کو وصال فرمایا۔ حضرت شمس الدین عارف آپ نے 6 سفر کو وصال فرمایا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ آپ نے 7 سفر کو وصال فرمایا۔ سید سلیمان توسوی آپ نے 7 سفر کو وصال فرمایا۔ فضل حق خیر آبادی آپ نے 12 سفر کو وصال فرمایا۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی قدس سر العزیز آپ نے 12 سفر کو وصال فرمایا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی آپ نے 12 سفر کو وصال فرمایا۔ سیدنا عبداللہ شاذلی آپ نے 12 سفر کو وصال فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار آپ نے 10 سفر کو وصال فرمایا۔ سیدنا بہاؤالدین زکریا سہروردی آپ نے 17 سفر کو وصال فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے 27 سفر کو وصال فرمایا، اور حضور داتا صاحب آپ نے 18 سفر کو وصال فرمایا۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے 29 سفر کو وصال فرمایا۔ سید عبداللہ شاذلی، اب یہ محدثین ہیں جو اللہ والے اور بڑے جنہوں نے علم حدیث کے اوپر کام کیا۔ سید عبداللہ شاذلی آپ نے 13 سفر کو وصال فرمایا۔ شیخ بہاؤالدین اکبر آپ نے 13 سفر کو وصال فرمایا۔ یوسف بن رافع آپ نے 14 سفر کو وصال فرمایا۔ شیخ حمید اندلسی آپ نے 18 سفر کو وصال فرمایا۔ سید محمد عمر حنبلی آپ نے 19 سفر کو وصال فرمایا، اور اسی طرح امام بدر الدین عینی جو شارح ہیں بخاری شریف کے، آپ نے 27 سفر کو وصال فرمایا۔ اب یہ ایک طویل لسٹ میں سے میں نے جو مشہور نام تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ سفر المظفر میں اپنے پاس بلایا، اپنی قربتوں سے نوازا۔ تو عزیزان من، یہ ماہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت قربتوں کا حامل ہے۔ ایک اس کے بے شمار وظائف ہیں، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ میں کچھ وظائف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وظیفہ صرف آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں جو میرے استاد مکرم نے ہمیں عطا کیا۔ اس پورے ماہ میں جس کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھے، رات کے پچھلے پہر 4 رکعت نفل پڑھے، اور وہ اس انداز کے ساتھ پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے۔ ماہ سفر میں تہجد کا وقت آپ کنسیڈر کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا اتصال اشیاخ سے، شیوخ سے، کہ شیوخ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہو، آپ کا ایک روحانی سلسلہ جو چل رہا ہے، ان کے واسطے سے الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سلسلہ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اپنے شیوخ کے وسیلہ سے دعا کی جائے، انشاءاللہ اس بندے کی وہ جو مراد اور حاجت ہے اللہ کریم پوری کر دے گا۔ رات کے کسی بھی پہر 4 نوافل سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھے، اور اس کے بعد
مشائخ کے وسیلہ سے دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس فرد کی اس حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین کی کیفیات عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے، ان کی نسبتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔